بچے اور بچیاں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے معزز مہمانان اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ آج اللہ نے ہمیں ایسا پروگرام دیکھنے کا موقع عنایت فرمایا ہے جس کے لیے ہم نے سارے سال اپنے بچوں کو مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیجا۔ بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، 2-4 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ پروگرام ایسا رہا کہ اس میں قرآن پڑھنے والے بھی آپ کے بچے ہیں، اور اس پروگرام میں نعت پڑھنے والے بھی آپ کے بچے تھے، تقریریں کرنے والے یہ بھی آپ کے بچے تھے، اور مکالموں کی شکل میں ان بچوں نے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی بہت ساری برائیاں ہمارے سامنے واضح کی ہے، اور ان برائیوں کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے، معاشرے سے ان برائیوں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، وہ بھی الحمدللہ ان بچوں کی زبانی ہمارے سامنے آئی ہے۔ اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جو سارے سال اساتذہ نے محنت ہمارے بچوں کے ساتھ کی ہے، ان کو پڑھایا ہے، اس محنت کو ہم اس پروگرام میں دیکھ سکیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ مستورات بھی اور مرد حضرات بھی بہت دل جمعی کے ساتھ، اتنا زیادہ وقت ہو گیا، اب بھی الحمدللہ اطمینان اور سکون سے بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کے پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کی اس مکتب سے، اس مکتب میں پڑھانے والوں سے، اور اس مکتب کی ذمہ داری سنبھالنے والوں سے، اور اسی طریقے سے اس مکتب میں پڑھنے والے بچوں سے، یہ آپ کی محبت ہی کی تو علامت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ حضرات ان سے محبت کرتے ہو، اسی محبت نے آپ حضرات کو یہاں بٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو محبت نہ ہوتی تو کیوں آپ اپنی نیند خراب کر کے ان بچوں کا پروگرام سنتے؟ تو اس محبت نے آپ حضرات کو مجبور کیا ہے بیٹھ کر کے اپنے بچوں کا پروگرام سننے کے لیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ان بچوں کے اندر کیسا جذبہ اور کیسی ہمت اس پروگرام کے لیے ہے کہ آدھی رات ہوتی جا رہی ہے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے ابھی بھی اس طرح گھوم رہے ہیں جیسا کہ سو کر کے صبح صبح اٹھتے ہو، بالکل فریش پروگرام پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اتنے جذبے کے ساتھ پروگرام پیش فرما رہے ہیں اپنا۔ اور کیسی ہمت ان کے اساتذہ نے ان بچوں کو دی ہے کہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے مائک پر کھڑے ہو کر کے بولنا، یہ کوئی کم بات ہے، یہ کوئی کم محنت ہے۔ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی مائک پر کھڑے ہو کر بولنے کی، اور یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے آتے ہیں اور اتنی ہمت کے ساتھ اشارے کر کے آپ کے سامنے اپنی بات پیش کر کے جا رہے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، جیسے آپ ان سے محبت کرتے ہو، محبت کے ساتھ ساتھ آپ ان کی عزت بھی کرو، اپنے مکتب میں پڑھنے والے بچوں کی بھی عزت کرو، اور جو اساتذہ ان کو مکتب میں پڑھاتے ہیں ان کی بھی عزت کرو، اور جو کچھ مکتب میں پڑھایا جاتا ہے اس کی بھی عزت اور احترام کرو، اور جو ذمہ داران اس مکتب کے نظام کو سنبھال کر اور لے کر کے چل رہے ہیں ان کی عزت اور احترام کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بچوں کی عزت اور احترام کرنا تو اس لیے ضروری ہے کہ جب یہ بچہ علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اب یہ بچہ اللہ کے حبیب کا مہمان ہو جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے مہمان کا اعزاز یوں فرماتے ہیں، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب، کہ ملائکہ ان بچوں کی اور ان طالب علموں کی خوشنودی کے لیے اپنے نورانی پروں کو ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ تو جن بچوں کا اللہ کے یہاں اتنا بڑا مقام ہو تو ہم کیوں نہ ان کی عزت کریں، ہم کیوں نہ ان کا احترام کریں، اور ان کو پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں ان کی عزت اور ان کا احترام اس لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں
کہ یہاں اللہ نے علماء ربانیین سے مراد ان علماء اور اساتذہ کو لیا ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. الذین یعلمون الصغار، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. ایسے اساتذہ اور علماء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نسبت جوڑی ہے اور فرمایا کہ یہ رب والے علماء ہیں. تو جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نسبت جوڑے تو ہمیں تو بدرجہ اعلیٰ ان کی عزت اور احترام کرنا چاہیے. اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں. جو مکتب کے ذمہ داران ہیں ان کی عزت اور احترام کرنا اس لیے ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم مسئول کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ الا کلکم راع، کہ تم میں سے ہر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک شخص کو ذمہ دار بنا کر کے بھیجا ہے اور ہر ایک سے اللہ اس کی ذمہ داری سے متعلق سوال بھی کریں گے کہ بھائی آپ نے اپنی ذمہ داری اپنی اولاد سے متعلق یا دیگر کام کاج سے متعلق پوری کی ہے یا نہیں کی ہے. تو اولاد سے متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری ماں باپ کے سپرد کی ہے، اس ذمہ داری کو صحیح طریقے پر انجام دینے کے لیے اس کا نظام ان ذمہ داران نے آپ کے تعاون سے بنایا ہے. تو اس لیے بھائی ان کی بھی عزت اور احترام کرنا یہ نہایت ضروری ہے. اسی طریقے سے مل جل کر کے آپ حضرات اپنے مکتب کا نظام چلاتے رہیں گے اور جو ایک دوسرے کے کانوں میں کہاں سنی باتیں ہوتی رہتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے تو انشاءاللہ قیامت تک ہمارا یہ مکتب اسی طریقے سے چلتا رہے گا. کیوں بھائی ارادہ ہے نا قیامت تک اپنا اس مکتب کو چلانے کا. ہم رہیں نہ رہیں یہ مکتب تو چلے گا. اس لیے اپنے اس مکتب کو اس طرح کی ادھوری باتوں سے بچا کر کے رکھنا ہے اور ہر ایک کو اپنے مکتب کا ساتھ دینا ہے. والدین جو اپنے بچوں کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں وہ ایسے ہی پابندی سے اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجتے رہیں. اور جن کے بچوں کا قرآن کریم مکمل ہو گیا یا ہونے والا ہے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ اب اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان بچوں کے لیے جس طرح اسکولوں میں نصاب موجود ہوتا ہے، سلیبس ہوتا ہے، اسی طریقے سے مکاتب کے اندر بھی ان کے لیے نصاب اور سلیبس ہے. جو بچے کا ایجوکیشن پیریڈ ہے یعنی کم سے کم 3 سال 3.5 سال کی عمر سے بچہ اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور نا کے درجے میں 12ویں تک تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے. تو کم سے کم اتنے سال 3-4 سال کی عمر سے 12ویں کلاس کرنے تک تو ہمارا بچہ یا بچی اس کا تعلق مکتب سے جڑا رہنا چاہیے. اور اس کو پڑھانے کے لیے الحمدللہ نصاب بھی موجود ہے. ایسا نہیں کہ آپ کے بچوں کو بلا کر اب یہ سوچا جائے کہ کیا پڑھایا جائے. قرآن کریم کے بعد پھر بہت سارا نصاب آگے کا موجود ہے. قرآن کے معانی کو سمجھنا، احادیث کی تفسیر اور احادیث کے مفہوم، احادیث کی تشریح، ان سب چیزوں کو سمجھنا، یہ ساری چیزیں بچوں کو الحمدللہ مکتب کے اندر 1 گھنٹے میں پڑھائی جاتی ہیں. تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ حضرات اپنے بچوں کی بلا عذر غیر حاضری بھی نہ کرایا کریں اور پابندی کے ساتھ اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نے اپنے بچے کا جیسے اسکول میں ایڈمیشن کرایا ویسے ہم اپنے بچے کا مکتب میں بھی ساتھ ساتھ ایڈمیشن کرائیں گے. جیسے ہمارا بچہ اسکول میں جا رہا ہے ویسے ہی روزانہ 1 گھنٹہ ہمارا بچہ مکتب میں بھی پڑھنے کے لیے آئے گا. اور دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی ہر ایک ماں باپ کو فکر یہ کرنی ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اپنے بچے کو بھی اور بچی کو بھی دلائے، اچھی سے اچھی تعلیم دلائے، اس کو ڈاکٹر بھی بنائے، وکیل بھی بنائے، انجینئر بھی بنائے، اور اگر نوکری نہ کرے تو بزنس مین بنے تو پڑھا لکھا بزنس مین ہو، معاشرے کے اندر زندگی گزارنے والا ہو تو پڑھا لکھا آدمی ہو. تو اس لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ بھائی دنیا کے اعتبار سے بھی اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ اور دین کے اعتبار سے بھی اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ. دین کا بھی ماہر بناؤ اور دنیا کا بھی ماہر بناؤ.
دونوں اعتبار سے اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت کو سنوارو. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. قرآن اور مسجد حمزہ کی طرف سے ہر چیز میں یعنی سب سے پہلے دینیات کا مطلب الحمدللہ شروع کیا گیا. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ